بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانہ مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جو کہ معارف کا سرچشمہ ہے، تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کیے بغیر سو جانا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے، اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جا۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو جلنے کے لیے تیار ہے، تمہاری روح میں ایک خلا ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے، تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ نعمتیں اللہ کا ڈر چھوڑنے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق
پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ جب بھی اللہ کی یاد آئے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا تو پھر آپ نے یاد کیا ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑ دو، یہ اللہ کی توفیق ہے تاکہ تکبر نہ آئے۔ اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہیں ہم اتنا نوازیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا،
اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ صبر میں شقوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ عشق کے بغیر جسم سانس لیتی ہوئی لاش کی مانند ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔